قرآن بری طرح ناقص ہے. جب یہ کتاب ناقص ہے ہر مسئلے میں، مجھے نہیں معلوم کہ کیا اس میں سے ناقص ہے، کہتے ہیں ناقص ہے، ختم بات. آیات اس میں ختم ہو گئی ہیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد. معزز ناظرین و سامعین، مدت سے جو شیعہ حضرات اپنے تقیہ کی چادر اوڑھ کر امت مسلمہ کو دھوکہ دے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم بھی اسی قرآن کو مانتے ہیں، قرآن بالکل ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی جناب والا تحریف نہیں ہوئی، تبدیل نہیں ہوئی، اس میں کوئی تصریف نہیں ہوئی، نہ ہی رد و بدل کیا گیا، نہ ہی جناب والا اس کے اندر کسی قسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ نکالا گیا، بالکل ہم اس پورے قرآن کو مانتے ہیں. لیکن اب حسن اللہ یاری جیسے بدبخت انہوں نے تقیہ کی چادر کو اتارا اور کھلم کھلا اندر سے ڈڈو باہر آ گئے، اور انہوں نے پھر بتا دیا کہ ہم تحریف تصریف تو الگ رہ گئی، ہم تو اس سرے کو قرآن مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ عمری قرآن ہے، عمر ابن خطاب نے دیا، یہ ابوبکر صدیق نے دیا، یہ تو زید بن ثابت نے لکھا، ہم علی والا قرآن مانیں گے جو غار کے اندر جو ہے وہ سرمر رائے میں حضرت امام مہدی کے پاس ہے. اب یہ کھل کے سامنے آ گیا، اور ہم بھی یہی کہا کرتے تھے، لیکن یہ مدت تو نہیں مانتے تھے، لیکن یہ اندر جو ان کی بیماری چلتی آ رہی تھی وہ کھل کے آج سامنے آ چکی ہے. آج سے 150 سال پہلے جو فرمان علی نے ترجمہ قرآن کیا اور اس کی جو اس نے تفسیر لکھی، میں اسی تفسیر سے ایک تحریف کا، یعنی ان کے نزدیک کیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کسی اور جگہ کی تھی، جو ہے وہ کچھ اصحاب نے وہ اس جگہ ٹھوک دی ہے، یعنی اس جگہ کی وہ آیت جبریل امین لے کر اس جگہ نہیں آئے تھے جس جگہ لکھی ہوئی ہے. یہ لکھا باقاعدہ اس نے مانا 150 سال پہلے، یعنی یہ شروع سے اندر سے ان کے جراثیم آ رہے تھے، اور اس زمانے میں جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ کھل کے سامنے باہر آ گئے. آئیے میں ایک مقام پڑھتا ہوں، ویسے تو کئی مقامات کے اندر اس نے لکھا، لیکن ایک مقام پڑھتا ہوں، اور وہ مقام بچے کو یاد ہے، وہ آیت اہل بیت، تطہیر اہل بیت والی. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یعنی اہل بیت خدا تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک صاف ستھرا فرما دے. اب یہ آیت مبارکہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے. اس کا سیاق و سباق جب پڑھتے ہیں تو ازواج رسول کا ذکر ہوتا ہے، اور ازواج رسول سے بار بار اللہ رب العالمین خطاب کر رہے، تو لا محالہ اس اہل بیت لفظ سے مراد بھی ازواج رسول ہی ہیں. وہ میں نے پچھلے کلپ کے اندر ظاہر کر دیا تھا، وہ سن لیجئے. اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے شروع میں آپ دیکھ لیں، فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی گھر والی ہو، یعنی یہاں سے شروع کیا اور یطہرکم تطہیرا پہ آیت ختم ہو گئی. تو پتہ چلا یہ خطاب اہل بیت کا جو ہے وہ لفظ، اس کا مصداق اولاً مصداق ازواج رسول ہے. لیکن اب سنیے فرمان علی نے کیا کہا. فرمان علی اس کی شرح پہ کہتا ہے کہ اس پر تو تمام علماء کا اتفاق ہے، اور سنیوں اور شیعوں میں سے کوئی اس کا مخالف نہیں کہ اہل بیت رسول حضرت علی، جناب فاطمہ، امام حسن اور امام حسین ہیں، اور ان میں کوئی شک نہیں کہ یہ آیت انہی بزرگوں کے بارے میں نازل ہوئی. مگر بعض حضرات اہل سنت کا خیال ہے کہ اس میں ازواج بھی شامل ہیں، اور مدح و ثناء اور اہل بیت میں داخل. یہ صرف بعض اہل سنت نہیں، تمام اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس سے ازواج رسول مراد ہے. اس آیت میں یہاں نسان نبی سے ہی خطاب شروع ہو رہا ہے اور یطہرکم تطہیرا پہ ختم ہو رہا ہے. لیکن چونکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں اس کی تحریف کا جو عقیدہ ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں. آگے لکھتا ہے لیکن یہ خیال چند وجوہ سے بالکل باطل ہے. نمبر 1، اگر ازواج مقصود ہوتی تو جس طرح ما قبل و ما بعد کی آیت میں ضمیر جمع مؤنث حاضر تھی، اس میں بھی باقی رہتی. بلکہ اگر نمبر 2، اس آیت کو درمیان سے نکال دو. اچھا پہلے میں نمبر 1 کی تھوڑی سی شرح کرتا ہوں. اس نے کہا کہ پہلے ضمیر جمع مؤنث تھی، اب یہ ضمیر جمع مذکر آ گئی ہے. تو جمع مذکر ضمیر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس اجتماع سے خطاب ہو رہا ہے جہاں مذکر زیادہ ہے. اور وہ مذکر کہاں ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام، حضرت علی المرتضی شیر خدا، امام حسن اور امام حسین، یہ 4 مذکر ہیں. حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا یہ مؤنث ہے. تو چونکہ اس جماعت کے اندر مذکرین کا غلبہ ہے، اس لیے ضمیر جو ہے وہ کم لگائی گئی. اگر عورتیں ازواج مراد ہوتی تو ازواج تو 9 ہیں، وہ زیادہ ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی ازواج اگر مراد ہوتی تو یہاں یطہرکم تطہیرا نہ ہوتا، بلکہ یطہرکن تطہیرا ہوتا. یہ ہے اس کا اعتراض. اس کا جواب بالکل آسان ہے. اس سے پہلے لفظ ہے اہل بیت،
اور جو لفظ اہل ہوتا ہے یہ مؤنث استعمال نہیں ہوتا، لفظ اہل جو ہے وہ مذکر استعمال ہوتا ہے، اور جب یہ مذکر استعمال ہوتا ہے تو آگے ضمیر بھی مذکر کی آئے گی، مؤنث کی نہیں آئے گی. جس طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ ہود میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا کہ جب فرشتوں نے خطاب کرتے ہوئے انہیں کہا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اب یہ خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ حضرت سارہ سے، اور حضرت سارہ کو ہی اہل بیت کہا جا رہا ہے، تو چونکہ لفظ اہل مذکر ہے اس لیے علیکم کا صیغہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا. بہرحال اس نے آگے لکھا نمبر 2، اس آیت کو درمیان سے نکال لو اور ما قبل و ما بعد کو ملا کر پڑھو تو کوئی خرابی نہیں ہوتی، بلکہ اور ربط بڑھ جاتا ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت اس مقام کی نہیں بلکہ خواہ مخواہ کسی خاص غرض سے داخل کی گئی ہے. یہ ہے عقیدہ اس کا کہ یہ یطہرکم تطہیرا والی آیت اس جگہ جبریل امین نے نازل ہی نہیں کی، یہ تو کسی اور مقام کی تھی، صحابہ نے خواہ مخواہ داخل کر دی. ہم بھی یہی کہتے تھے کہ تمہارا جو عقیدہ وہ قرآن کی تصریف کا ہے، کہ تم رد و بدل کے قائل ہو، تم تصریف کے قائل ہو، ہیر پھیر کے قائل ہو، کہ یہ قرآن منو عن ویسا نہیں ہے جیسے لوح محفوظ میں لکھا. لیکن یہ مانتے نہیں تھے. حسین علامینی پاکستان کا ایک محقق ہے، نہیں جی ہمارا بالکل وہی عقیدہ ہے جو ساری دنیا اسلام کا ہے. اب تو حسن اللہ یاری نے تقیہ کی چادر کھولی اور بیچ سے وہ نکل آیا، نہیں میں تحریف کا بھی قائل ہوں، تصریف کا بھی قائل ہوں، اور یہ عمری قرآن ہے، یہ ابوبکری قرآن ہے، یہ زید بن ثابت کا قرآن ہے، یہ صحابہ کا قرآن ہے، یہ تمہارا قرآن ہے، ہمارا قرآن نہیں ہے. اور اسی پر وہ مناظرہ کر رہا ہے. اور یہی بات جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ تقیہ کی چادر اوڑھ کے آج سے 150 سال پہلے فرمان علی نے بھی کر دی. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے. تم نے کیا سمجھا یہ بازیچہ اطفال ہے، بچوں کا کھیل ہے کہ جس میں جو چاہے اپنی من مرضی اپنے خیالات کو جو ہے وہ ٹھونستا رہے؟ نہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تصریف، کوئی تبدیل، کوئی تحریف نہیں ہوئی اور نہ ہی قیامت تک ہو سکتی ہے.